بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹس بانی مرزا، آپ کی بایولوجی کی ٹیچر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے سب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بایولوجی جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹڈ سبجیکٹ ہے۔ اس میں ہم جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں، جانداروں کے اندر ہونے والے تمام افعال کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم جانداروں کی بناوٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، جانداروں کے افعال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بہت ہی انٹرسٹڈ سبجیکٹ ہے جس کے اندر ہم جانداروں کے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بایولوجی 9th کلاس کا پہلے چیپٹر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چیپٹر آپ کے لیے بہت سے موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس چیپٹر کے اندر بیسک انٹروڈکشن ہے بایولوجی کا، بایولوجی کیا ہے، بایولوجی کی شاخیں کون سی ہیں، اور بایولوجی میں مسلمان سائنسدانوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جس سبجیکٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں در حقیقت وہ سائنس سے تعلق رکھتا ہے۔ سائنس کی بات کی جائے، سائنس ایک ایسا علم ہے جو انسان کو اس دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں بتاتی اور سمجھاتی ہے کہ یہ کائنات کیا ہے اور اس کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم لائف پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم زمین کی کمپوزیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم ہوا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں اشیاء کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مختصر اور سادہ الفاظ میں اگر آپ سائنس کو سمجھنا چاہیں، جو ہمیں ہمارے ماحول سے متعلق، ہمارے ارد گرد موجود اشیاء کے متعلق آگاہی فراہم کرتا ہے۔ That provided understand what and how it work۔ Dear students، سائنس کی بات کی جائے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو وہ یہ علم حاصل کرتا چلا آ رہا ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ معلومات کو حاصل کرنے کے ذرائع بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان کی معلومات جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے ایجادات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ابتدا میں جو انسان زمین پر آئے وہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے، درختوں کے پتوں کو لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد لباس کے استعمال کا آغاز ہوا۔ انسان اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا چاہتا ہے اور اس کے لیے جو لباس ہے وہ ضروری ہے۔ ابتدا میں چونکہ معلومات کم تھی تو درختوں کے پتوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جو وقت جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا تو انسان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ انسان کے ذہن میں آیا کہ انسان نے یہ جانا کہ پودے ہوتے ہیں، درخت اگتے ہیں اور ان کے اوپر پیداوار لگتی ہے، ان سے اناج حاصل ہوتا ہے، ان سے پھل اور سبزیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ویسے ہی معلوم ہوا کہ کچھ پودے ایسے ہیں جن سے کپاس اگتی ہے، کپاس کے روئی سے جو ہے وہ دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے اور کپڑے سے لباس بنتا ہے۔ سائنس کا علم اتنا محدود تھا کہ اس کی شاخیں نہیں تھی، برانچز نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا گیا سائنس کی برانچز بھی آ گئیں اور اس کی شاخوں کا بھی انسان کو علم ہو گیا۔ تو جیسے جیسے معلومات بڑھتی گئی، علم جو ہے وہ بڑھتا گیا، تو انسان کو اس علم کو جو سمجھنے میں جو ہے وہ بہت مشکلات پیش آئیں۔ تو اس وجہ سے انسان نے اپنی آسانی کے لیے اس سائنس کو مختلف شاخوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیا۔ آج ہم سائنس کی شاخوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان میں سے جو میجر ڈسپلن ہیں، میجر برانچز ہیں، جو میجر ڈویژن ہے وہ فزکس ہے، وہ کیمسٹری ہے اور اسی طرح سے وہ بایولوجی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں، آپ اپنے ایگزام میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: in which
ऑब्जर्वेशन आर मेड, इसमें चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स आर डन, तजर्बा से गुजारा जाता है। एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन in order to understand the principles of nature. Dear students, ये कुछ keywords हैं: observation, experimentations, logical conclusions and principles of nature. अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अपनी आंखों से देखना, अपने हाथों से छूना, अपनी ज़ुबान से चखना, अपने नाक से सूंघना और महसूस करना, कानों से सुनना। ये अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से दिए हैं, 5 सेंसेस दिए हैं। इनको यूटिलाइज़ करना, इस्तेमाल में लेकर आना और समझने की कोशिश करना। डियर स्टूडेंट्स, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, आँखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। आप जब इन सब चीज़ों को महसूस करके एक फ़िक्रे की सूरत में ढाल देंगे, एक फ़िक्रा बना देंगे, तो वो एक हाइपोथेसिस बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस हाइपोथेसिस को फिर तजर्बे से गुजारा जाता है ताकि सही या गलत साबित किया जा सके, और अगर वो सही साबित हो जाए तो हम प्रिंसिपल ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हैं, कुदरत के असूलों को समझने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर कहलाते हैं। अब हम एक मिसाल से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। अगर हम देखें कि एक ट्यूब लाइट है, वो रोशनी पैदा करती है। हम अपनी आँखों से देखते हैं कि उस ट्यूब लाइट के साथ एक वायर मौजूद है। वो वायर जो है वो सॉकेट तक जाती है, सॉकेट के ऊपर बटन मौजूद है। फिर आप ऑब्ज़र्व करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो आप उन बटन को इस्तेमाल करते हैं, उनको कभी अप्स एंड डाउन्स प्रेस करके देखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे प्रेस करते हैं। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो फिर आपको समझ आती है कि जब बटन जो है वो नीचे प्रेस किया जाएगा तो ये ऑन हो जाएगी, और अगर बटन ऊपर प्रेस किया जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगी। ऑन होने पे ये रोशनी को पैदा करेगी। इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ नेचर को समझ रहे होते हैं। फिर आप ऑब्ज़र्व करते हैं, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। ये एक निज़ाम है कायनात का जो अल्लाह ने बनाया हुआ है। फिर आप इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए अपनी वही 5 सेंसेस को यूटिलाइज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना साइंस की ही वजह से है। साइंस के इल्म में फ़र्दर डिवीजन्स डिस्कस करने के बाद हम आइए फ़र्दर डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का असल मकसद ये है कि ये जो आदम है, हज़रत आदम हैं, इंसान हैं, साइंस के इल्म को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। साइंस के इल्म को समझने के लिए ज़रूरी है उसको शाखों में तकसीम किया जाए। इसीलिए हम साइंस को बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि मैथ में भी पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की बात की जाए, यही हमारा टॉपिक है जिसको हमने आज अंडरस्टैंड करना है, आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अंदर हम ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर हम मादा और एनर्जी के ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर मैटर और एनर्जी का आपस का रिलेशन क्या है, इनमें क्या ताल्लुक़ है, समझने की कोशिश करते हैं। चीज़ें हरकत कैसे करती हैं, मैकेनिक्स का प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये फ़िज़िक्स का मौजू है। केमिस्ट्री में हम मादे की कंपोजिशन को पढ़ते हैं, अज्ज़ाए तरकीबी को समझने की कोशिश करते हैं, मादे को बनाने वाले अज्ज़ा की ख़ुसूसियात को समझते हैं, उनके आपस में मिलाप यानी केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। आइए बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। बायोलॉजी का मतलब क्या है वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ डन। ये साइंस की वो शाख है जिसके अंदर हम ज़िंदगी का साइंसी बुनियादों पर मुतालिया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साइंटिफिक स्टडी का अगर हम बात करें तो इसका मतलब है साइंसी तौर पर मुतालिया करना। अब मुताले का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन करना,
اپنی سینسز کو یوٹیلائز کرنا، جس چیز کو آپ آبزرو کر رہے ہیں، جس جاندار کی زندگی کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جس جاندار کی زندگی کی بناوٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنی سینسز کے استعمال میں لا کر سمجھنا، اور اس پر اس سے پہلے جن سائنسدانوں نے مطالعہ کیا ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو بھی انڈر آبزرویشن رکھنا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آبزرو کرنے بایولوجی کے لیے ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے، اس کو بھی آگے نیکسٹ بایولوجی کی شاخوں میں کلاسیفائی کیا ہوا ہے۔ بایولوجی میں تو جاندار اتنے زیادہ ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ ہم ان کا کل کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق بہت بڑی جانداروں کی اکثریت ایسے ہیں جو کہ ہمارے علم سے ابھی باہر ہیں، ہم اس سے لا علم ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ اقسام تو ایک طرف، ان کی کل تعداد کیا ہے ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں، البتہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ملین اور 0.5 پلانٹس اور اینیملز اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اتنی بڑی تعداد کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے اگر ہم اس کو کلاسیفیکیشن میں نہیں لاتے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم دیکھتے ہیں بایولوجی کے ڈویژنز۔ اگر بایولوجی کے ڈویژنز کی بات کی جائے تو باٹنی، زولوجی اور مائکرو بایولوجی، یہ بایولوجی کی 3 میجر ڈویژنز ہیں۔ باٹنی میں ہم پودوں کا مطالعہ کرتے ہیں، زولوجی میں ہم جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے زو، تو زولوجی میں ہم جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مائکرو بایولوجی میں جیسے کہ مائکرو کہتے ہیں چھوٹے کو، اس میں چھوٹے کیڑے مکوڑے جتنے بھی حشرات ہیں ان سب کا مطالعہ مائکرو بایولوجی میں آ جائے گا۔ اگر ہم انگلش میں دیکھیں تو باٹنی میں ہم اسٹڈی آف پلانٹس کریں گے، زولوجی میں اسٹڈی آف اینیملز کریں گے، اور مائکرو بایولوجی میں اسٹڈی آف مائکرو آرگنزم اور اسٹڈی آف انسیکٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ہمارے چینل کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نیو اپ کمنگ جو لیکچر ہے وہ فوراً آپ